عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے نایاب اور قیمتی ہوتا ہے، مگر اتنا مہنگا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے، اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے، اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد ہی پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ اکیلی عورت چاہے کتنی بھی لبرل کیوں نہ ہو، اکیلی ہی تصور کی جاتی ہے، جس پر کوئی بھی بآسانی اپنا حق جما سکتا ہے۔ پہر کی دنیا ایسی عورت کے لیے کسی بھیڑیے سے کم نہیں، وہ بھیڑیا جو ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں دھاک لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی زبان کھول دیتی ہے۔ وہ راز کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی، بڑی جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔